میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو میرات النساء کی ساری ٹیم کی جانب سے میری جانب سے بہت بہت سلام پہنچے۔ خداوند کا شکر کرتی ہوں، خداوند کی تعریف کرتی ہوں کہ خداوند کی پاک ذات نے ایک بار پھر سے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ایک اور پروگرام ترتیب دے سکیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں سکھاتے ہیں اور ہم آپ تک اپنی ان تمام باتوں کو پہنچاتے ہیں جس کی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ضرورت ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اور سسٹر ڈولینا کو ویلکم کرتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ شاہنہ باجی، اور خداوند کی حمد اور اس کی تعریف ہو، کیونکہ حمد کرنا جو ہے وہ راست بازوں کو زیبا ہے۔ سو خداوند کی شکر گزاری ہو جو ہمیں ہر صبح جو ہے وہ تازہ دم کرتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ ہم جو ہے خدمت گزاری کا کام احسن طریقے سے کریں۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے۔ اور ناظرین، آج جو ہم خاص بات کرنے والے ہیں، شاید بہت سارے لوگ سوچیں کہ شاہانہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، یہ تو الگ ہی لگ رہا ہے، کچھ عجیب لگ رہا ہے کچھ، مگر یقین جانیں ان عجیب باتوں میں سے ہی ہم بہت کچھ آج سیکھیں گے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے بہت سارے پروگرامز دیکھے بھی ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں، اور دوسرے پلیٹ فارم سے ہم نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، اور بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ مگر آج جب ہم بات کریں گے وہ ہے پیرنٹس کی، یعنی والدین کی تربیت کے حوالے سے۔ والدین کو تربیت کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ تو خدا کی طرف سے جب والدین بنتے ہیں تو وہ آلریڈی خدا کی طرف سے انہیں شاید ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، ایسا ہم سوچتے ضرور ہیں، مگر یقین جانیں کہ تربیت کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم سب کو گزرنے کی ضرورت ہے، اور تربیت حاصل کرے بغیر آپ اس کام کو کر بھی نہیں سکتے، اور اگر کر بھی جائیں تو شاید بہترین طریقے سے کر نہیں سکتے کیونکہ ہم نے تربیت نہیں لی۔ تو ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے، خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ بڑے ہوں، خواہ وہ والدین ہوں۔ سیکھیں گے کہ یہ کون سی میں نے عجیب سی بات کی ہے، مگر ضرور اس پر سیکھیں گے سسٹر ڈولینا کے ساتھ مل کر۔ جی سسٹر بتائیے گا ذرا۔ اگر ہم دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پر غور کریں تو وہیں سے ہمیں بیسیکلی پتہ چلے گا کہ تربیت ہے کیا۔ تو یہاں پر یوں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ آمین۔ آمین۔ تو ہر ایک صحیفہ جو الہام کا ہے، یعنی کہ ہر چیز جو الہام میں ہے، وہ 4 چیزیں کر رہی ہے۔ کیا کیا کر رہی ہے؟ وہ تعلیم دے رہی ہے، اصلاح کر رہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ راست بازی میں تربیت دے رہی ہے اور الزام لگا رہی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے میری اور آپ کی لائف میں۔ خاص بات یہ ہے کہ راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، تو دیٹ مینس تربیت جو ہے وہ ایک پروسیس ہے۔ یہ کوئی ایک دن میں جو ہے وہ تربیت نہیں ہو جاتی، ایک دن میں کسی کی ٹریننگ نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک پروسیس ہے جس میں انسان جو ہے وہ بنتا ہے، سنورتا ہے، سیکھتا ہے، غلطیاں کر کے سیکھتا ہے، خدا کی قربت، اس کے احساس، اس کی وفاداری میں پروان چڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، تجربے سے خدا کی مرضی کو معلوم کرتا ہے، and this is how it goes۔ اور ان ساری چیزوں کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ مرد خدا کامل بنے۔ تو پرفیکشن میں زندگی گزارنے کے لیے، پرفیکٹ لائف گزارنے کے لیے، رول ماڈل بننے کے لیے، کسی کی انسپریشن بننے کے لیے، کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے، کسی کے لیے اصلاح بننے کے لیے، کسی کے لیے نصیحت کا کام کو جاری رکھنے کے لیے اچھا ہے کہ مسیح کہ درسگاہ میں ہم تربیت یافتہ ہو، ہم ٹرینڈ ہو، ہم اس کی پریزنس میں انجوائے کر رہے ہوں۔ اچھا، اس میں ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ تربیت حاصل کرنا جو ہے یہ ضروری بھی ہے، یہ بہت جو ہے مینڈیٹری ہے، ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم جو ہے خداوند کی حضوری میں تربیت یافتہ نہیں ہوتے تو پھر ہم اناڑی ہیں، اور اناڑی لوگ جو ہے وہ شیطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اناڑیوں سے اسے کوئی خوف بھی نہیں ہے، اور وہ شیر ببر کی طرح گرجتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تو لیکن اس کو کچھ لوگ ہیں جو نہیں ملتے، لکھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے، اور ڈھونڈتا وہ کن کو ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں،
कुछ हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, ये वो लोग हैं जो तरबियत याफ्ता हैं। बेशक। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि कब वार करना है, कब स्टे बैक करना है, कब ठहरना है, कब आगे बढ़ना है और कब जो है फ्रंट लाइन पर अटैक करना है। अगर हम तरबियत को ऑपोजिट देखें तो तरबियत का ऑपोजिट है मिस एजुकेशन, यानी कि किसी को मिसलीड कर देना, मिसगाइड कर देना या निग्लेक्ट, लापरवाही। तो तरबियत में फुकदान जो है, तरबियत याफ्ता ना होना जो है, ये खतरे की घंटी है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस एतबार से वालिदैन का तरबियत याफ्ता होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और खूबसूरत बात ये है कि खुदा ने मिरास जो है वो इंसानों के लिए चुनी है। खुदा जो है वो बेटा या बेटी की सूरत में आपको जो है मर्द और औरत को जो है वो ख़ानदान बनाता है। तो बड़ी खूबसूरत बात है कि हम भी अपने आसमानी बाप से सीख कर अपने बच्चों की तरबियत करें। अगर हम नहीं सीखने के लिए तैयार तो याद रखें कि वो भी आपसे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपकी झलक जो है, आपके खुदा की झलक जो है उनको आप में दिखाई नहीं देती। तो आप भी इंस्पायरिंग नहीं बन सकते उनके लिए। आप दुनियावी वालिदैन के एतबार से बहुत कुछ करेंगे लेकिन आप उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं बनेंगे। तो पहली खास बात जिस पर हम आज गौर कर रहे हैं वो ये है कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली बुनियादी एलिमेंट है, ये बुनियादी यूनिट है जिसमें यीशु मसीह का इंटरेस्ट है, जिसमें खुदा का इंटरेस्ट है। एक कोटेशन है, वो ये है, वी शुड नॉट निग्लेक्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर फैमिली बिकॉज ऑफ आवर डिवोशन टू अदर एक्टिविटीज। यानी कि ये कि हमारी फैमिली निग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए जब हम दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। और जब हम फैमिली को वैल्यू करेंगे, जब हम उस पर तवज्जो करेंगे, तो यकीनन हम खुदावन के जलाल का बाइस ठहरेंगे। एक प्रेसिडेंट हैं डेविड ओ मैके, और वो कहते हैं कि नो अदर सक्सेस कैन कॉम्पनसेट फॉर फेलियर इन द होम, राइट। मतलब ये कि कोई अदर सक्सेस आप दुनिया हासिल कर दें, घर में फेलियर है तो फिर फेलियर ही है। और फेलियर को आप जो है वो सक्सेस बनाने के लिए बेहतर है कि आप कहीं ना कहीं तरबियत हासिल कर लें। और ये तरबियत जो है ये किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के आगे बैठ के आपको नहीं मिलेगी। ये तरबियत आप खुदावन की हजूरी में तरबियत याफ्ता होंगे। और बहुत खूबसूरत बात है कि खुदा जो है वो हमें ईमानदारों को भी जो है वो तरबियत याफ्ता करता है और फिर हमारी नस्लों को भी तरबियत याफ्ता करता है, क्योंकि वो पुश्त दर पुश्त हमारा खुदा है। तो अच्छी बात है कि हम खुदावन से तरबियत याफ्ता हो और फिर हम इस बैटल फील्ड में जो है वो उतरे। तो हमें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत है कि ये वो ख़ानदान है जो खुदावन ने मुझे दिया है, जिसका सर खुदावन ने मुझे ठहराया है। सो इंसान अगर सारा जहान हासिल कर ले लेकिन अपनी जान का नुकसान करे तो उसको क्या फ़ायदा। तो जान जो है, यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये है इंसान अपनी जान का अपना लॉस करे। और मैं समझती हूँ आप इसको रिलेट कर सकते हैं ख़ानदान के साथ। आपके बच्चों में से किसी का लॉस हो जाए तो क्या आपने जो है खिदमत की या क्या चीज़ आपने फतह की। आप दुनिया को फतह करना चाह रहे हैं लेकिन आपने अपने घर का जो है वो नुकसान कर दिया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो है तरबियत याफ्ता हों बहैसियत पेरेंट्स। हमें ज़रूरत है कि हम खुदावन के कलाम की जुगाली करें। अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हम ना भी हो तो भी हमारे बच्चे ज़मीन पर ज़ोरावर हो, तो हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम बच्चों को खुदावन यीशु मसीह से मुतारिफ करवाएं। हमें ज़रूरत है इस बात की कि शख्सी ताल्लुक़ में उनको जो है वो जोड़ा जाए, ताकि हमारी मौजूदगी में या हमारी अदम मौजूदगी में भी हमें हमारे बच्चे जो है वो खुदावन की राहों पर चलते हुए दौड़ते हुए जो है वो दिखाई दें। और ज़मीन पर जब हम ना भी हो तो भी जो है वो खुदावन का जलाल ज़ाहिर करने का सबब ठहरें। आमीन आमीन। यहाँ पर मैं अभी तो जिस तरह पेरेंट्स की बात कर रही थी, अगर इसको खादमीन के हवाले से भी जोड़ा जाए तो हम बहुत बार सुनते हैं और देखते भी हैं कि खादमीन बहुत बाबरकत भी खादमीन हैं और उनकी खिदमत भी हमें बहुत फलदार नज़र आती है। मगर जब उनके घराने पर नज़र की जाती है, उनके बच्चों पर नज़र की जाती है, सॉरी टू से अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो यही कहा जाता है कि ये पास्टर के बच्चे हैं तो इसलिए इतने शरीर हैं, पास्टर के बच्चे हैं तो ये इसीलिए जो है ना
بات نہیں سنتے یا ان کی ایکٹیویٹیز مناسب نہیں ہیں. تو یہاں پر میں اس زبردست ٹاپک کے حوالے سے اور میرات النساء کے پلیٹ فارم سے یہ بات ان کے لیے بھی ہے. ڈیفینیٹلی کلام ہمیں کہتا ہے کہ پہلے اپنے گھر کا بندوبست کرو. بالکل. تو ہمیں اس بات کو ملوز خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا پہلا فوکس آپ کا گھر ہونا چاہیے. تبھی اگر ہم خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو ہم رول ماڈل کیسے ہوں گے جب تک ہماری فیملی جو ہے وہ خداوند میں مضبوط نہیں ہوگی. ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے انسپائر ہو کے خداوند کے نزدیک آنا شروع اور کرنا. پھر ایک اچھی بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ خداوند کو ریفلیکٹ کریں گے، دیکھیں یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہر ایک ایماندار پر ہے، اور بالخصوص پاسبانوں پر بھی ہے، ان کی مسز پہ بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ اچھے طور سے جو ہے وہ تربیت کریں. اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز کو ویلیو کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو ایٹ دا کاسٹ آف یور چائلڈ آپ جو ہے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. تو خداوند میں مگن اور مسرور رہیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچوں پر بھی اس کا اثر ہوگا. اور ابلیس جو قیمتی جان کا شکار کرتا ہے اور جو ہے اسے انٹرسٹ ہے کہ وہ خادمین کی خدمت کو برباد اور تباہ کرے، تو وہ بچوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور وہ بچوں کو جو ہے وہ بیسیکلی ان کو جو ہے وہ کسی سافٹ زون سے جو وہ آنا چاہتا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں وہ گرائے. وہ بھلے بیوی ہو سکتی ہے، وہ شوہر ہو سکتا ہے، وہ بچے ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں اسے جو ہے ایزی ایکسس ملتا ہے وہ وہاں پر جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی ہم نے جو ہے حد بندی کرنی ہے، اور ہم نے اپنی بھی حفاظت کرنی ہے تاکہ کوئی جو ہے کڑوی جڑ جو ہے وہ پھوٹ نہ نکلے. آمین آمین. سسٹر ابھی ہم نے بات کی ہے کہ والدین نقصان اٹھاتے ہیں، تو میں چاہوں گی کلام مقدس میں کیا ہمیں ایسے والدین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے نقصان اٹھایا ہو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور آج جو ہے آج کے پروگرام سے جو ہے پیرنٹس کے لیے سیکھنے کے کئی ایک مواقع ہیں. ہم ایلی کاہن پر غور کریں گے، اور پہلا سمویل اس کے 2 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایلی کے بیٹے شریر تھے. اور پھر لکھا ہے انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا. سو ایلی کاہن نے جو ہے تربیت کے پروسیس کو لائٹلی لے لیے، اور لائٹلی لینے کی سبب سے اس نے ہیویلی کانسیکوینسز کو فیس بھی کیا ہے، اپنی جان بھی گوائی ہے، بہت سا دکھ بھی سمیٹا ہے. تو بڑی خاص بات ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ تربیت کرنے والے ہوں اور وہ خدا خوفی میں کریں. جہاں پر چھڑی کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر چھڑی کا استعمال کریں، اور اکوپ ہوں خداوند کے کلام سے. تو ایلی کا اگر ہم غور کریں تو ایلی نے کیا کیا ہے، ایلی گو کہ وہ خود کاہن تھا، گو کہ وہ خود خداوند کی حضوری میں رہتا تھا، لیکن اس کی تربیت میں ہمیں غفلت نظر آتی ہے. ایلی کے بیٹوں کا انٹروڈکشن ہی ایسے ہوا ہے کہ وہ شریر تھے اور انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا. یہ کاہن ضرور تھے، یہ آرک آف کووننٹ عہد کے صندوق کے پاس کھڑے ہونے والے ضرور تھے، لیکن ان کی حرکات و سکنات اور ان کی جو ہے اسپیچ، ان کے تھاٹس، یہ سب کچھ جو ہے خدا کے کلام کے ساتھ الائن نہیں تھا، خدا کے الہام کے ساتھ الائن نہیں تھا. اگر ہم غور کریں تو یہ دستور کو توڑنے والے لوگ تھے. دستور کیا تھا؟ دستور یہ تھا کہ جب قربانی چڑھائی جاتی تو ایک کانٹا جو ہے وہ کاہن کا نوکر لاتا، اور جب وہ گوشت ابلتا تھا تو اس میں سے جو ہے وہ جتنا اس کانٹے میں آتا تو وہ جو ہے وہ کاہن کا حصہ ہوتا تھا. اور یہاں پر ہمیں دکھتا ہے کہ ایلی کے بیٹے جو ہے وہ لاڈلے بھی تھے تو وہ بھوکے بھی تھے. اور لکھا ہے کاہن کے بیٹے جو ہے وہ نوکر کو بھیجتے تھے، اور جب وہ گوشت ابلا ہوا بھی نہیں ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ چوائسز تھی ان کی، وہ سلیکٹیو تھے، اور وہ کہتے تھے نہیں کچا گوشت ہی، وہ کہتے تھے کہ جو ہے کباب کے واسطے دے دے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھوک کا بھی ایلیمنٹ ہے. اور ایک کوٹیشن ہے جس میں کہتے ہیں یور آئیز آر بگر دین یور اسٹمک، کہ آپ کا جو ہے پیٹ تو سیر ہو جاتا ہے لیکن آنکھیں سیر نہیں ہوتی. تو وہ لالچی تھے، بھوکے بھی تھے، اور وہ جو ہے نوکر یہ کہتا تھا کہ تم مجھے ابھی دے دو، کاہن کے کباب کے واسطے دے دو، اور اگر تم نہ دو گے تو میں اس کو چھین لوں گا. تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے ایسا اس کو کہنے کی تلقین کرتے تھے، جس سبب سے نوکر بھی بڑے دلیر تھے، اور وہ ایسا جو ہے وہ لگتا ہے کہ اگر ان کو نہ دیا جائے تو وہ ایسا ہی کریں گے. اس سبب سے لکھا ہے کہ کراہیت
कौम बनी इसराइल के लोगों को कराहियत हो गई थी कुर्बानी को से। तो ये बेटे शरीर भी थे, खुदा को भी नहीं पहचानते थे, भूखे भी थे, लाडले भी थे, और फिर जो है खुदा की कौम को कराहियत दिलाने वाले भी लोग थे। और इससे हम देखते हैं कि वो शुक्रगुजार भी नहीं थे। 3 कांटे में जितना आ जाता है उसमें थैंक यू होना चाहिए था, ठीक है, जितना लगता है, लेकिन वो जो है कबाब के वास्ते मांगते थे। इसका मतलब ये है कि वो जो है वो शुक्रगुजार भी नहीं थे, जितना हिस्सा उनको मिलता वो उसके लिए शुक्रगुजार भी नहीं थे। फिर हमें नजर आता है कि मुकद्दस औरतों के साथ हरामकारी करने वाले लोग थे और जिनसी गुनाह में भी ये मुलव्वस थे। फिर हमें दिखाई देता है कि खैमा इज्तिमा तक इनकी रसाई तो है, लेकिन इनके काम जो है वो अच्छे नहीं है। सो एली जब अपने बेटों से मुखातिब होता है तो वो कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियां तमाम कौम से सुनता हूँ। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूँ। तुम खुदावन के लोगों से नाफरमानी करवाते हो। यहाँ तक जो है उसकी गुफ्तगू है, कोई स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, कोई उसने जो है रोकथाम नहीं की। और इंसानी मिसाल से अगर समझाया जाए तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन पे जब चढ़ती है तो एक छोटा सा कांटा ही होता है जिसके सबब से वो चल जाती है। आगाज एली काहन के बच्चों का थोड़ी चीज से हुआ होगा और वहां पर गफलत बरती गई है कि वो कस्टम बन गया उनका, उनकी हैबिट बन गई, उनकी जो है प्रैक्टिस बन गई। वो हरामकारी में भी माहिर हो गए, वो बेइज्जत करने में भी माहिर हो गए, वो जो है अपने नौकरों की इस्लाह भी मनफी करने लगे। और उनके सबब से जो है कौम बनी इसराइल को कुर्बानी से घिन आने लगी। और फिर हमें खुदा भी गिला करते हुए दिखाई देता है बाइबल मुकद्दस में। खुदावंद कहते हैं कि तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है। व्हाट अ स्टेटमेंट इट इज, कि खुदा कह रहा है तू मेरी इज्जत इतनी नहीं करता जितनी तू अपने बेटों की करता है। इससे हम ये सीखते हैं कि कितनी सारी नेगेटिविटी जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, कितने सारे जो है गफलत बरतने के सबब से जो है नुकसानात मुरतब हुए हैं आगे जाकर। वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल अथॉरिटी को राइटली इस्तेमाल ना करना। सो अगर जो है वालिदैन जो है कहीं पर देखते हैं, बाज़ औक़ात हम अपने ट्रेडिशन में अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी देखते हैं कि कोई गलती हो गई तो माएँ पर्दा डालने लग जाती हैं। कोई कहने लगी थी अभी आपसे ये बात। जी प्लीज। कोई मिस्टेक हो गई तो जो है वो बाप की नॉलेज में नहीं जाती, कहीं पर बाप ने हो गए तो नहीं, एक ही तो हमारा बच्चा है, तो लाड प्यार में जो है वो बिगाड़ देते हैं। तो लाड प्यार में बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदावंद के प्यार में परवान जो है वो चढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो सेहतमंद भी रहे रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, और वो खुदावंद के लिए तनावर दरख्त की मानंद हो। तरबियत के फुकदान के नताइज भी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जो एली ने भी खुद, एली काहिन ने खुद भी जो है वो फेस किए। पहली चीज ये कि उसके बच्चे जो है वो तरबियत पजीर नहीं है और वो खुदावन को नहीं जानते। फिर हम देखते हैं कि जबियों और हदियों को लात मारते हैं। ये बाइबल में टर्मिनोलॉजी यूज हुई है कि वो जबियों को और हदियों को जो है लात मारने वाले हैं। फिर तेरे और तेरे बाप के घराने का बाजू मैं काट दूंगा। खुदावन उन्हें कह रहा है कि वो जो है मैं उनका बाजू काट दूंगा, मतलब ये मैं उनकी स्ट्रेंथ को काट दूंगा। और फिर ये कहा है जो बच जाएंगे वो तेरी नजरों के सामने घुलने लगेंगे। फिर खुदावन कहता है कि वो जो है तेरे मस्कन की जो है वो क्या है, मुसीबत को देखेंगे। जिस आदमी को मज़बा पर ना काटूंगा वो तेरी आंख के सामने घुलेगा और तुझे दुख होगा। फिर खुदावन कहता है कि तेरे घर की बढ़ती अपनी जवानी में मरेगी। फिर हम देखते हैं कि तेरे घराने में को लोग एक रोटी के नवाले के एवज जो है वो सजदा करेंगे और कहेंगे कि हमें कोई कहानत का काम दे दे। मतलब इस कदर नताइज जो है वो ना सिर्फ एली ने फेस किए, उसके बच्चों ने फेस किए, बल्कि कौम बनी इसराइल भी एली की तरबियत या सही तौर से तरबियत ना करने के सबब से दुख उठाया। और फिर हम देखते हैं
کہ لکھا ہے اس کے جو ہے جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو خداوند نے کیونکہ ٹھان لی تھی کہ ایلی کے بیٹوں کا جو اس نے خاتمہ کرنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی ہے، اور جنگ کے دوران جو ہے وہ فلسطینوں کے ساتھ جو ہے جنگ ہوئی ہے، اور قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ جب لڑ رہی ہے تو 4000 کے قریب جو ہے وہ اسرائیلی مارے گئے۔ جب 4000 کے قریب اسرائیلی مارے گئے تو پھر ان کو بڑی فکر ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا نہیں ہم عہد کا صندوق لے کے جائیں گے، خداوند ہمارے ساتھ ہے، تو وہ عہد کا صندوق لے کے چلے گئے، اور عہد کا صندوق جو ہے وہ یہی دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس جو ہے وہ لے کر کھڑے ہوئے، اور خدا ان سے کراہیت کرتا تھا، خداوند کو ان کی حرکات پسند نہیں تھی، اور پھر 30,000 لوگ مارے گئے، عہد کا صندوق چھن گیا۔ اس کے بیٹے حفنی اور فنحاس بھی وہاں پر مارے گئے۔ جب یہ خبر ایلی کاہن کے کانوں تک پہنچی کہ تیرے بیٹے عہد کا صندوق چھن گیا ہے، اور جب اسے یہ سنا کہ عہد کا صندوق چھن گیا ہے تو وہ بھاری برکم شخص تھا، وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور ایلی بھی سیم ڈے پہ مرا۔ پھر فنحاس کی بیوی تھی جو حاملہ تھی، اور اس سے جو ہے ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مر گئی، اور اس نے بھی جب سنا کہ میرا شوہر بھی مر گیا ہے، میرا سسر بھی مر گیا ہے، اور اس نے درد کے ساتھ بچے کو جنا جس کا نام یکبود رکھا، اور اس نے کہ اس نام کا مطلب تھا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہے۔ ایک شخص کی نافرمانی، ایک پیرنٹ کا جو ہے وہ تربیت یافتہ نہ ہونا، پیرنٹس کا چھپانا، ہائیڈ اینڈ سیک کرنا، قوم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ کہاں تک لے گیا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایلی بھی مر گیا، اس کے بیٹے بھی مر گئے، 4000 لوگ پہلے مر گئے، 30,000 بعد میں مر گئے، اس کی بہو بھی مر گئی، اور اسرائیل سے حشمت بھی جاتی رہی، عہد کا صندوق بھی چھن گیا۔ سو واٹ اے بگ لاس، اور صرف یہ لاس کی جو ذمہ داری ہے وہ آتی ہے ایلی کاہن کے کندھوں پر، اور ایلی کاہن جو ہے اگر وہ تربیت میں غفلت نہ برتتا تو بہت سے خیر خواہ نتائج ہمیں دکھائی دیتے، اور ہمیں کس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا زبردست آپ نے ایک کلام مقدس سے ہمیں ذرا سی لاپرواہی تو اس صورت میں کہتے ہیں ہم کہ جب ہمیں پتہ نہ ہوتا آگے کے نتائج کیا ہوتے، مگر اتنی بڑی غفلت کہیں گے اس کو کہ بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کلام میں سے۔ سسٹر میں چاہوں گی ابھی ہم نے نقصانات کی بات کی ہے اور تربیت نہ کرنے کے ہمیں کیا کیا نتائج دیکھنے پڑے، اب اس کا اپوزٹ بات کرتے ہیں، کوئی ایسا جوڑا بتائیں، ایسے والدین کلام سے بتائیں جن کے تربیت اچھی کرنے سے خاطر خواہ نتائج نکلے ہوں۔ بائبل مقدس کے آغاز میں ہی ہمیں حضرت نوح دکھائی دیتے ہیں، اور لکھا ہے وہ مرد راست باز تھا، اور پھر جو ہے وہ روئے زمین پر راست باز تھا۔ پھر نوح کی لکھا ہوا ہے کہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ کیا کریڈیبلٹی ہے کسی باپ کی یا کسی ماں کی کہ ان کے بارے میں جو ہے کہیں کہ یہ راست باز ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ گاڈ فیئرنگ ہے، خداون سے ڈرتے ہیں، خداون کے خوف میں رہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں نوح ایسا شخص تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کے کام پر، خداون کی آواز پر لبیک کہنے والا شخص ہے۔ خداون نے بولا ہے کہ جو ہے 40 دن تک بارش ہوگی، اس نے نہیں پوچھا خداون ایسا ہوگا نہیں ہوگا، موسم ایسا نہیں ہے، نہیں، اس نے جو ہے کشتی بنانی سٹارٹ کی۔ پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے پورے گھرانے سمیت کشتی کے اندر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح کی شخصیت کا اثر اس کی بیوی پہ تھا، اس کے بیٹوں پر تھا، اس کی بہوؤں پر تھا، اور وہ اس کے ساتھ رضامند تھے۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھتی ہوں کہ نوح اکیلا ہی نہیں وہ کشتی بنا رہا ہوگا، اس کے بیٹے یقیناً اس کی مدد کرتے ہوں گے۔ He was such an influential person، اور وہ خداوند کے خوف میں رہنے والا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی زندگی میں شکر گزاری بھی تھی۔ جیسے ہی وہ کشتی جو ہے اس سے 40 دن پورے ہو گئے اور کشتی رکی اور وہ خداوند کے کہنے کے مطابق باہر آئے، تو اس نے مذبح بنایا۔ یہ پہلا مذبح ہے جو پیدائش کی کتاب میں ہمیں دکھائی دیتا ہے جو نوح نے بنایا۔ وہ پاک قربانی گزرانے والا شخص تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پیرنٹس جو ہے وہ اچھا بیج بوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا رزلٹ پائیں گے، لیکن اگر پیرنٹس جو ہے وہ اچھا بیج نہیں بوتے اور اگر وہ غفلت برتتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ویسے ہی جو ہے
وہ کانسیکوینسز جو ہے وہ ڈیل کریں گے. نوح کی بابت خداون نے جو ہے لکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے خداون نے طے کر دیا تھا کہ اب وہ دوبارہ جو ہے طوفان سے جو ہے وہ زمین کو ہلاک نہ کرے گا. کیسی زبردست بات ہے. ساری دنیا ختم ہو گئی ہے اور نوح کے گھرانے سے نئی زندگی جو ہے وہ پھر شروع ہوئی ہے, پھر سے نسل انسانی کا آغاز ہوا ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا جو ہے نگاہ دوڑائے اور اسے ہمارا گھرانہ نظر آئے. کیا بات. خدا جو ہے وہ زمین پر دیکھے, وہ توجہ کرے تو اسے نظر آئے کہ نہیں صرف باپ جو چرچ جاتا ہے تو ماں جو ہے نہیں جا رہی تو بچے نہیں جا رہے, تو یا ماں باپ جا رہے ہیں تو بچے جو ہے وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے ہیں یا ڈے ڈیوٹی کی ہے, یا سنڈے کو واحد چھٹی ہوتی ہے تو وہ آرام کر رہے ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں سے بالاتر میں سمجھتی ہوں نوح کے دور میں بھی مختلف چیلنجز تھے, ایلی کے دور میں بھی جو ہے مختلف چیلنجز تھے, لیکن جو شخص خداون سے لپٹا ہوا ہے وہ اپنی نسل میں جو ہے وہ چیز ڈالے گا. اور جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم کہیں کہ کوئی جرمز ہو, کوئی وائرس ہو, یا جیسے کووڈ بھی ہوا تھا تو آپ پرہیز کرتے ہیں, آپ بچاتے ہیں. ہاں, تو گناہ بھی ایک وائرس ہے اور اس کی میڈیسن جو ہے وہ صرف یسوع مسیح کا لہو ہے, اور وہی گناہوں سے جو ہے ہمیں پاک کرتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی تربیت پذیر ہوں اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں. آمین. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کلام مقدس میں آپ کو بہت خطرناک نتائج بھی نظر آتے ہیں اور بہت بابرکت اجر بھی آپ کو نظر آتا ہے. چناؤ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے کس چیز کو چننا ہے, برکت کو یا لعنت کو. امید ہے کہ ہم برکت کو ہی چنیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کرنے کے لیے خداوند کے پاس آئیں گے, کیونکہ خدا ہی مددگار ہے, وہی ہماری اصلاح کرتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ ہم خداوند کے کلام پر عمل کرنے والے بنیں, اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. خدا حافظ.